بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ المائدہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے آج مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین اور پوری کر دی تم پر اپنی نعمت، اور میں نے پسند کر لیا تمہارے لیے اسلام کو بطور دین۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آج نور قرآن کے بابرکت سلسلہ گفتگو میں ہمارا پڑاؤ چھٹے پارے اور بالخصوص سورہ مائدہ کے منتخب موضوعات اور آیات پر ہے۔ سورہ مائدہ یہ مدنی سورہ ہے اور مدنی صورتوں میں سے بھی آخری زمانہ نبوت میں نازل ہونے والی صورت، جس کا زمانہ تقریباً صلح حدیبیہ سے لے کر فتح مکہ سے ہوتا ہوا خطبہ حجۃ الوداع تک۔ یہ 113واں سورہ ہے جو نزول کے اعتبار سے ہے، جبکہ مصحف میں یہ 5ویں نمبر پر ہے۔ اس کے 20 رکوع اور 120 آیات ہیں۔ اس کی وجہ تسمیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کا تقاضا ہے کہ آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے ایک خوان نعمت طلب کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ پر اعتقاد اور ایمان تو ہے، لیکن جب یہ خوان نعمت ہم از خود اپنی آنکھوں سے اترتا دیکھیں گے تو ہمارا یقین اور پختہ ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر تم یقیناً اس طرح شکر ادا نہیں کر سکو گے جو اس کا تقاضا ہے، تو پھر تمہارے لیے اس میں آزمائشیں آئیں گی۔ لیکن بنی اسرائیل ہمیشہ کی طرح اپنی کج بحثی اور ہٹ دھرمی کے سبب اپنے اس موقف پر بھی ڈٹے رہے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا، ہم پر خوان نعمت آسمان سے اتار بن جائیں ہم سب کے لیے خوشی کا دن۔ ان کے لیے خوان نعمت اترا اور اس کو عید کا دن اور خوشی کا دن تسلیم کر لیا گیا۔ صدر الفاضل لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اگر کسی قوم کو کسی موقع پر عطا ہو تو پھر اس کو عید کا دن بنانے اور منانے میں کوئی امر مانے نہیں۔ اور اسی تسلسل میں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورود مسعود جس یوم میں ہوا، اس کو عید اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے طور پر منانے کے حوالے سے بھی اسی آیت سے استنباط کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ضمناً ایک بات تھی۔ تو سورہ مائدہ اس کے اندر بہت سے مضامین ہیں، اور اس میں جو بطور خاص خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم عرفہ میں جب اپنا خطبہ عطا فرما چکے امت کو اور قیامت تک کے لیے حقوق کا ایک چارٹر اور فرائض کی ایک خوبصورت زنبیل دنیا کو دی، تو اسی موقع پر قرآن پاک میں یہ آیت بھی نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اہل یہود نے حضرت عمر سے کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ عظیم نعمت ہمیں عطا کرتا تو ہم اس دن کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھتے اور عید کے طور پر مناتے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یوم عرفہ ہے ہمارے لیے ویسے ہی عید ہے، اور یوم عرفہ اس دن جمعے کے دن تھا اور یہ ہمارے لیے دوہری عید ہے، اور یہ دن اس اعتبار سے بہت مسرتوں والا دن تھا کہ اس سے قبل کسی الہامی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی تکمیل دین کے حوالے سے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں فرمائی تھی۔ اور آج خوشیوں اور مسرتوں کے اس جلو میں کچھ رمز شناس نبوت ان کی آنکھوں میں نمی بھی تھی کہ اللہ کا رسول جب اپنے مشن کی تکمیل کر چکا ہوتا ہے تو پھر دنیا کے اندر اس کے ظاہری حیات میں اس کے واپسی کے امکانات زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ سورہ مائدہ اس کے اندر دیگر بہت سے مضامین ہیں، جس میں حسد، ایک دوسرے کے ساتھ کینہ رکھنا، اور پھر اس میں حابیل اور قابیل یہ واقعہ جو سراسر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے حوالے سے، اور اس میں باہمی مخاصمت
اور پھر اللہ تعالیٰ کس کی نیاز مندی کو کس طرح قبول کرتا ہے، یہ عنوانات یہ بھی آج ہماری گفتگو میں آئیں گے۔ اور اس کے ساتھ ناظرین ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے اور ہمارے ذہن میں یہ فنی بات بھی رہنی چاہیے کہ مدنی صورتوں میں یہ جو آخری سورہ ہے، مدنی صورتیں اس کو کہتے ہیں جن کا نزول مدینہ منورہ کے 10 سالوں میں ہوا۔ ان 10 سالوں میں جو بھی صورتیں نازل ہوئیں وہ مدنی کہلائیں، اور ان کے نزول کا مقام خواہ وہ کہیں مکہ مکرمہ میں تھا یا کسی اور سفر کے دوران، 13 سال مکی دور میں جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، اور جو 10 سالہ مدنی دور میں صورتیں نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں۔ تو سورہ مائدہ کے مختلف مضامین اور عنوانات اور منتخب آیات، اور بالخصوص چھٹے پارے میں جو منتخب آیات ہیں ان پر گفتگو کے لیے ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ایک وقی پینل آج موجود ہے۔ علامہ مفتی محمد فاروق القادری صاحب، علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ساجد علی ساجد۔ میں اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے آج کا اسم مبارک الصمد، بے نیاز، اس اسم مبارک کی برکت یہ ہے کہ جو شخص کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی الصمد کا ورد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ مفتی صاحب، آج کا پارہ چھٹا ہے اور اس میں آگ میں سورہ مائدہ اس کی آیات بھی شامل ہوں گی، اور ابتدا میں لا یحب اللہ الجہر بالسوء، اس میں دوسروں کی عیب جوئی، بد زبانی، بد تہذیبی اور گالی وغیرہ اس طرز عمل کی مذمت کی گئی ہے۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، یہ چھٹے پارے کی پہلی آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سوسائٹی میں رہتے ہوئے ایک خاص تحمل کا درس دے رہا ہے، اور اس عیب سے روک رہا ہے جو سوسائٹی میں خرابی کا، فساد کا، معاشرتی بگاڑ کا، آپس میں نفرت کا باعث بن سکتی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ یہ بات پسند ہی نہیں کرتا کہ تم کسی بری بات کا اظہار کرو۔ ہاں، مظلوم کے لیے اجازت ہے کہ وہ ظالم کا ظلم بیان کر سکتا ہے، غاصب کے غصب کا بیان کر سکتا ہے۔ تو یہ استثنائی صورتیں، البتہ عام حالات میں کسی بات پر کسی کو گالی دینا یا کسی کی غیبت کرنا یا کسی کے پس پشت اس کے عیوب کا افشا کرنا، ان چیزوں کی اجازت نہیں دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، گناہ ہے۔ اس آیت کا ایک خاص شان نزول بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک شخص کسی کے ہاں بطور مہمان ٹھہرا، میزبان نے اپنی کیپیسٹی کے مطابق خدمت کی، لیکن مہمان کو وہ خدمت اپنے مرتبہ اور مقام کے مطابق میچ ہوتی نظر نہ آئی۔ وہ ان سے تو کچھ نہ کہا، باہر جا کر دیگر لوگوں کے سامنے اپنے قلبی جذبات کا اظہار کرتے ہوئے میزبان اور اس کی مہمان نوازی کی مذمت کی، اور کہا کہ انہوں نے میری خدمت کا خیال نہ رکھا، وہ جس طرح حق میزبانی ہے وہ ادا نہ کر ویسے پائے۔ یہ عمومی رویہ آج کل یہ رویہ ہے۔ آپ کسی شادی میں جائیں، بیچاروں نے نہ جانے کس طرح اپنی بیٹی کے لیے کھانا پکایا ہے، کیسے ارینج کیا ہے، اور یہاں رشتہ دار اور عزیز گننا شروع ہو جاتے ہیں، یہ اچھا پکا اور یہ صحیح نہیں پکا۔ عمر بھر کی اس نے اپنی جمع پونجی لٹا دی، لیکن لوگ خوش نہیں ہوتے۔ اس لیے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے۔ ہمیشہ اپنی حالت، اپنی جیب، اپنے حالات دیکھ کر اہتمام کرنا چاہیے۔ مخلوق کو راضی کرنے لگیں گے تو کبھی راضی نہیں کر سکیں گے۔ خیر، انہوں نے میزبان کی اس طرح عیوب افشائی کی تو اس وقت یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ یہ طرز عمل درست نہیں۔ کسی میزبان کے حق میزبانی ادا کرنے کے بعد اس کے اگر کوئی کمی رہ گئی ہے، تحمل اور ظرف کا مظاہرہ کرو، ظاہر نہ کرو۔ دوسری بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب، ویسے بھی اسلام ایک بڑے ظرف والا دین ہے۔
ہمارے دین نے غیر مسلم اسلام میں آئے، فرمایا سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارا دین معاف کرنے کا سبق دیتا ہے، ہمارا دین برداشت اور تحمل کا سبق دیتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں لے کر کم ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لڑائی اور جھگڑے کے پے در پے ہو جانا، یہ درست عمل نہیں۔ ایک حدیث پاک بڑی اہم ہے جی، حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خطیبۃ الانصار کے لقب سے ملقبہ تھیں۔ حضرت اسماء کہتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا، الا اخبرکم بشرارکم، میں تمہیں بتاؤں کہ تم میں سے بدترین لوگ کون ہیں، یعنی امت مسلمہ میں جن کا طرز عمل اچھا نہیں ہے، شریروں والا ہے، وہ کون ہے؟ فرمایا 3 لوگ ہیں۔ پہلا وہ المشاؤون بالنمیمۃ، جو چغل خوری کرے، یہاں سے بات سنی وہاں پہنچائے، یہاں کی بات دوسری جگہ پہنچائے، تیلی لگائے اور ان کے عیوب کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرتا ہے۔ یہ مفتی صاحب اب تو یہ آرٹ اور سمارٹنس بن گئی ہے۔ سمارٹنس بن گئی ہے، اس سے گھٹیا پن، گھٹیا فکر، گھٹیا جذبات کا اظہار ہوتا ہے، اور بندہ دراصل اپنی حقیقت کھول رہا ہوتا ہے۔ آج کل ڈاکٹر صاحب بعض لوگ سمجھدار بھی ہو گئے ہیں، وہ اس سے یہ پہلو لیتے ہیں کہ یہ ہمارے سامنے اس کی عیب جوئی کر رہا ہے تو لازماً اس کے سامنے ہماری بھی کرتا ہوگا، اور یہ سمجھنا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے بھی، اور کنارہ کشی کرنی چاہیے ایسے لوگوں سے۔ دوسرا طرز عمل فرمایا کہ المفسدون بین الاحبہ، جو 2 محبت کرنے والے مسلمانوں کے درمیان، 2 دوستوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، 2 اچھے حسن سلوک سے رہنے والے رشتہ داروں کے درمیان کوئی بات کر کے ان میں نفرت پیدا کروا دے، یہ دوسرا شریر آدمی ہے۔ اور تیسرا فرمایا الباغون للبراء العنۃ، وہ آدمی جو کسی کے عیب کی تلاش میں لگ جائے اور اس پر نظر رکھے کہ اس کی کوئی مجھے کمزوری علم میں آئے تو میں دوسروں کے سامنے بیان کر دوں تاکہ یہ ذلیل ہو جائے، یہ ذلیل بھی اور میں بھی اس کو بلیک میل کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آج کل لوگوں نے یہ جو موبائل ہے یہ ہر ٹائم اپنے ہاتھ میں رکھا، کہیں کوئی بات دیکھی، اسلام کیا کہتا ہے؟ آپ پردہ رکھیں، پردہ پوشی دین پسند، اللہ ستار ہے، حضور بھی ستار ہیں، اور اللہ ستاری پسند کرتا ہے۔ ہمارے یہاں پردہ پوشی کی سینس تو ختم ہی ہوتی جا رہی ہے، بس فوراً کیمرے سے تصویر لی، سوشل میڈیا پر اپنی مرضی کا ٹائٹل لکھا اور کسی کو ذلیل اور رسوا کر دیا۔ مفتی صاحب آرٹ بنا لیا ہے، اور میں دوبارہ جب آپ کی خدمت میں آؤں گا تو میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ تو کسی کے ساتھ ان گڈ فیتھ بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ آگے سے آپ کی کال ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے آپ کی اجازت کے بغیر، بلا اجازت میں لائے بغیر، اس کا دینی اور شرعی طور پر کیا مقام ہے؟ تو مفتی صاحب آپ بھی اگر کچھ کمنٹ کرنا چاہیں، اور اس کے ساتھ ہمارا جو آج کا بہت اہم موضوع ہے حیات مسیح علیہ السلام، وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے قتل کیا اور نہ اسے سولی چڑھایا۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت گفتگو ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد گرامی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے گا تو مجھ سے جنت کی ضمانت لے لے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، بہت سارے لوگ زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، اس لیے زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ یہ کیا کوئی اس کا نسخہ بھی تو بتائیں نا؟ لوگوں نے بڑے بڑے جو ہمارے ہاں صرف یہ دنیا دار نہیں، کوئی دینی حالیہ لوگ بھی گالی ان کے طرز عمل اور ان کا تکیہ کلام بن چکی ہے، اور ہم اپنی منصبی شکو اس کو ثابت کرنے کے لیے بھی اپنے ماتحتوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اصل صورتحال یہ ہے کہ ہم لوگ مواخذے سے ڈرتے نہیں ہیں اور موت ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اگر بندے کو یہ ہو کہ ایک ایک بات کا حساب دینا ہے اور نبی پاک علیہ السلام کے یہ فرامین ذہن میں ہوں تو یہی ایک بچنے کا ذریعہ ہے، چونکہ ہمیں خدا خوفی نہیں، آخرت کا کوئی خوف نہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا، بلکہ اگر کسی کو کہا جائے یار مرنا بھی، کہتے ہیں جب مریں گے تو دیکھا جائے گا، حالانکہ یہ انتہائی گھٹیا جملے ہیں۔ مریں گے کیا دیکھا جائے گا؟ ہمیں تو اللہ رسول نے پہلے بتا دیے، ہم پابند ہیں، مرنے کے بعد دیکھا تو خاک دیکھا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے عیسائیوں اور یہودیوں دونوں کو یہ مغالطہ تھا،
وہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے شہید کر دیا ہے اور سولی پہ چڑھا دیا ہے، اور اس مغالطے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے ساتھیوں کو جب یہودیوں نے گھیرے میں لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرماتے ہوئے وہاں ان کے ساتھ جتنے ساتھی تھے ان سب کے لیے ان کی صورت مشتبہ ہو گئی، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ 17-18 آدمیوں میں سے جناب عیسیٰ علیہ السلام کون ہے۔ تو ان یہودیوں نے کہا کہ یا تو بتا دو تم میں عیسیٰ کون ہے، یا پھر ہم سب کو قتل کریں گے، اس لیے ہمیں تو تم سارے کے سارے عیسیٰ ہی لگ رہے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو کہا کون ہے جو جنت کے بدلے اپنی جان دے گا؟ تو ایک ساتھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے اس نے جا کر یہودیوں کو کہا کہ میں عیسیٰ ہوں۔ انہوں نے شہید کر دیا، اور شہید کرنے کے بعد سولی پہ لٹکا دیا۔ اچھا، عیسائیوں بھی اس مغالطے میں شامل ہو گئے، انہوں نے بھی کہا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی ہے۔ تو قرآن مجید نے یہودیوں اور عیسائیوں کے دونوں نظریات کی یہاں نفی کر دی ہے، اور اللہ کی پاک کتاب نے واضح طور پر کہہ دیا وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے حوالے سے ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ امت کو یہ بات بتائی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تشریف لائیں گے، اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی بہت ساری احادیث ہیں آپ کے حوالے سے، اور یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ تشریف لائیں گے اور میری شریعت کی آ کر تبلیغ کریں گے، امام تم میں سے ہوگا۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ وہ میری قبر انور پر آئیں گے اور وہ مجھے پکاریں گے تو میں محمد عربی علیہ السلام کا جواب بھی عطا فرماؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام قرآن نے کہہ دیا، اور کتنا خوبصورت بات ہے وما قتلوہ وما صلبوہ۔ کوئی مسلمان اب مغالطے میں ہو ہی نہیں سکتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ شہید ہو گئے ہیں۔ اب یہاں ہوتا یہ ہے کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے تشریف لانا ہے تو بعض لوگوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو شہید ہو گئے تھے، یعنی وہی جو یہودیوں اور عیسائیوں والا نظریہ تھا، اس یہودیوں اور عیسائیوں والے نظریے کو سامنے رکھ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شہادت کا قول کر کے، اور پھر یہ چونکہ مسیح موعود کا حضور نے فرمایا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، تو انہوں نے سرکار کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس قرآن مجید کی آیت سے مسلمانوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جہاں بھی ذکر آیا ہے عیسیٰ ابن مریم کہا گیا ہے، تاکہ مسیح موعود کے حوالے سے کوئی بندہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ نہیں وہ مسیح موعود میں ہوں تو اس سے پوچھا جائے گا بتا تیرا نام کیا ہے، تیری ماں کا نام کیا ہے؟ قرآن مجید جس بات کو واضح کر رہا ہے، اور تم اتنا جاہل ہو کہ ڈاکہ ڈالتے ہو، اور ڈاکہ ڈالنے کے بعد پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہو اور بتاتے ہو کہ وہ مسیح موعود میں ہوں۔ اور دوسری ایک اہم بات ہے اسی آیت میں، اس سے اگلی آیت میں، یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی وصال سے پہلے قرآن مجید نے اتنا بڑی بات کی ہے کہ جتنے بھی اہل کتاب ہیں وہ سب ایمان لے آئیں گے۔ ابھی تک تو چونکہ اہل کتاب موجود ہیں اپنے کفر کی حالت پر، تو یہ کیسے دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو گیا اور آپ شہید ہو گئے؟ قرآن پاک یہ واضح کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے وصال سے پہلے تمام اہل کتاب کو ایمان نصیب ہوگا، لہٰذا وہ جھوٹا شخص ہے جو یہ کہے کہ میں مسیح موعود ہوں اور اس کے باوجود ہر طرف اہل کتاب بھی ہوں، کفر بھی ہو۔ اس لیے یہ آیت جہاں حیات مسیح پر دلالتیں آیت کر رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر کے اگر کوئی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالتا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تو یہ بھی بتا دیا وہ دمشق میں تشریف لائیں گے، مسجد کے مینار پر ہوں گے، ان کا لباس تک بتا دیا، ان کی علامات تک بتا دی، اور پھر فرمایا وہ دجال کو قتل کریں گے۔ اب وہ دجال کو قتل کریں گے، اور حیرانگی یہ ہے کہ کوئی دجال اٹھ کے کہہ دے میں مسیح موعود ہوں، تو اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے امت مسلمہ کا قرآن مجید کے مطابق عقیدہ یہ ہے کہ آپ زندہ ہیں، اللہ نے آپ کو آسمانوں پر اٹھایا ہے، آپ پھر تشریف لائیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی آ کر تبلیغ فرمائیں گے، حضرت امام مہدی امام ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، حتیٰ کہ کفر کا نام و نشان تک نہیں رہے گا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری۔ بہت خوبصورت مفتی صاحب نے آج کے اس اہم آیت اور موضوع کا احاطہ کیا۔ آپ اس پر کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو اقبال نے بھی بطور خاص کہا تھا کہ پس خدا برما شریعت ختم کرد، بر رسول ما رسالت ختم کرد۔ سورہ مائدہ کی آیت 21 حکمرانوں کے لیے نصیحت، یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ۔ حضرت موسیٰ، بنی اسرائیل، فرعون کی غرقابی، اور پھر
اپنے آبائی وطن شام کی طرف واپسی اور بنی اسرائیل کا وہی روایتی انداز، ان کی ہٹ دھرمی اور کٹ حجتی وغیرہ؟ ڈاکٹر صاحب، یہ آیت آج کے پاکستان کے سیاسی حالات کے تناظر میں بھی بڑی نصیحت آموز ہے۔ آیت نمبر 20 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ قال موسیٰ لقومہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم تم پر جو اللہ کے احسان ہے انہیں یاد کرو۔ سبحان اللہ۔ اب وہ احسان کیا ہیں؟ اذ جعل فیکم انبیاء، اس نے تم میں اپنے نبی بھیجے، اس پر شکر ادا کرو۔ دوسرا وجعلکم ملوکا، تمہیں اقتدار عطا کیا، تم اس پر بھی شکر ادا کرو۔ پہلی بات اس آیت سے یہ سمجھ میں آئی کہ جن کو اقتدار ملے، اقتدار ملنے کے بعد وہ عجز و نیاز کے پیکر بن کر اللہ کے حضور شکر ادا کریں کہ ہم بہت کمزور تھے، تو نے ہمیں اقتدار بخش دیا۔ دوسری بات اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس قوم پر نعمتیں اور احسان فرمائے، قوم کو کبھی وہ احسان نہیں بھولنے چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر احسان ہوئے، موسیٰ علیہ السلام قوم کو یاد رکھنے کا حکم دے رہے ہیں۔ ہماری قوم کو بھی چاہیے جو اللہ نے ہم پر احسان کیے ہیں، مثلاً ہمیں نبی آخر الزماں کا امتی بنایا، اس پر شکر ادا کریں۔ ہمیں پاکستان جیسی نعمت عطا فرمائی، آزاد اور خود مختار اسلامی ریاست بخشی، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ تیسرا، حکمرانوں کے لیے اس میں بطور خاص کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اقتدار بخشا، تو حکمرانوں کے لیے بہت نصیحت آموز قرآن مجید میں بھی اور صحیح بخاری کی احادیث میں خصوصی طور پر احادیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، جس شخص کو اللہ نے مسلمانوں کا حکمران بنایا اور اس نے خیر خواہی کے ساتھ ان پر حکمرانی نہ کی، کل قیامت وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ صحیح بخاری کتاب الامارہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح اسی جگہ ایک اور حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ نے اقتدار بخشا اور اس نے اگر کسی پر بے جا سختی کی تو اے اللہ تو اس پر سختی کرنا، اور اگر اس نے کسی پر نرمی کی تو اے اللہ تو اس پر نرمی کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے تناظر میں آگے بڑی اہم باتیں ہیں یہ، اور ایسی جتنی بھی باتیں جو معاشرتی طور پر ہمارے رویوں کو درست رکھنے کا جن کے اندر داعیہ ہو، وہ اس موجودہ تناظر میں یا ہمیشہ کی طرح ہماری معاشرتی زندگی میں اہم ہے۔ آج کچھ کالر ہیں ہمارے ساتھ، ان کو بھی ساتھ شامل کر لیں۔ جی السلام علیکم، محمد ممتاز صاحب پیر محل سے آپ کو خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، خوش آمدید۔ میں ایک تقریب میں تھا، وہاں میں نے سنا کہ وہ ایک مولوی صاحب بات کر رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو جنت نصیب نہیں ہوگی، تو میں اس وقت سے پریشان ہوں، تو اس کا مجھے جواب چاہیے۔ یہ آواز آپ تک پہنچی ہے؟ جی نہیں، یہ انہوں نے سوال کیا ہے کہ میں ایک جگہ خطبہ سن رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم کے والد جو ہیں ان کو جنت نصیب نہیں ہوگی، تو کہتے ہیں میں اس پر بڑا پریشان ہوں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں جی، حاجی محمد صادق صاحب، یہ بھی پیر محل سے ہیں، ان کو بھی خوش آمدید۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام، خوش آمدید جی آپ کو حاجی صاحب۔ آمین جی۔ میں جی پیر محل سے بول رہا جی، حاجی صادق جی جی۔ میری ایک بیٹی بہن کو دے دی تھی، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں ہوا، اور جب شادی کا ٹائم آیا نہ ہمیں انہوں نے بلایا نہ ہمیں رشتے کا بتایا کہ بیٹیاں ایک رحمت بن کے آئی ہیں، ہم سے بیٹی بھی بچھڑا گئی، 2 سال ہو گیا اس کی شادی کی ہوئی ہے، ہمیں نہ بیٹی سے ملنے دیتے ہیں، ہمیں بہت اس کی پریشانیاں، ہماری گھر والی ہے جو وہ دل کی مریض بن گئی ہے، یہ اس کے بارے میں بتاؤ۔ اور ہمارے جو بنوئی ہے اس کے نام پر انہوں نے نکاح کرا دیا، ہم زندہ سلامت ہیں، جی یہ صحیح ہے؟ اس پر میں چاہوں گا رہنمائی چاہوں گا یقیناً علماء سے، اور یہ بڑا تلخ ہمارا معاشرتی رویہ ہے، اور بہت سے یہ ایسے ہمارے گھر ہیں جس میں اس طرح کے تکلیف دہ امور جو ہیں وہ دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں کہ
بیٹی کو اس کی شادی کے بعد پھر اس کے والدین کے ساتھ بالکل قطع تعلق پہ مجبور کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، محمد اسلم صاحب جام پور سے۔ جی سر، جی خوش آمدید جناب۔ السلام علیکم صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ پوچھنا چاہتا ہوں جی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، ان سے کہا کہ کیا میں نے دین تم تک پہنچا دیا ہے؟ تو سارے صحابہ نے کہا آپ نے پہنچایا نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ پھر صحابہ کرام نے ہم تک پہنچایا۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتا تھا سر، یہ ختم نبوت کی وجہ سے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ یعنی امر بالمعروف نہیں اور منکر کا کرنا، ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے سر وہ دین اور اسلام کی روشنی میں ہمیں بتایا۔ یہ بڑا اہم سوال کیا ہے جی، کہ انہوں نے کہا ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی لی کہ کیا میں نے دین تم تک پہنچا دیا ہے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو میں نے تم تک پہنچایا ہے اس کو آگے لوگوں تک، نسلوں تک اس کو منتقل کرو۔ اور اس سارے تناظر میں جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ختم نبوت آج کے دور کے جو اغیار ہیں انہوں نے اس پر بڑا ایک حملہ کیا ہوا ہے، اس پر ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ایک اور کالر ہیں جی، السلام علیکم، اقبال نگر سے اسلم صاحب۔ جی وعلیکم السلام سر۔ جی سر میرا سوال یہ ہے جی کہ آج کا نوجوان جو ہے، جی اقبال سر آج کا نوجوان جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ایک دوسرے سے استقبال کرتے ہیں تو اچھے لفظوں سے نہیں کرتے، گالی گلوچ سے اور الٹے ناموں سے کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس، آپ کے پاس مفتی اقبال چشتی صاحب بیٹھے ہیں، ہم نے یہ ہمارے اقبال نگر بھی آئے تھے، ان کو لائیو بھی ہم نے سنا، تو ماشاءاللہ نوجوانوں کے لیے کچھ ایسے انہیں طریقے بتائیں کہ ایک دوسرے سے گفتگو کا آغاز کیسے کرنا ہے۔ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، اچھے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں لیکن ملنے کا آداب ان کو نہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے سے ملنے کے آداب نہیں ہیں۔ نوجوان جو ہیں ان کو جو اسلام کا اسلوب اور طرز زیست اور طریقہ حیات ہے وہ سیکھنا چاہیے، اور اس سلسلے میں محراب و منبر کی کیا ذمہ داری ہے، مفتی اقبال چشتی صاحب اور مفتی فاروق القادری صاحب آج کے ہمارے ان سارے سوالوں کے جواب دیں گے، لیکن اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ جی نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ بریک پہ جانے سے قبل کچھ کالر تھے اور انہوں نے کچھ تو سوال دینی معلومات کے حوالے سے تھے اور کچھ ہمارے معاشرتی رویوں کے حوالے سے، اور اقبال نگر سے جو ہمارے کالر تھے انہوں نے بطور خاص فرمائش کی کہ میرے سوال کا جواب مفتی محمد اقبال چشتی صاحب ہی دیں، تو یہ چونکہ مفتی صاحب کا ڈومین ہے تو مفتی صاحب یہ سوال 4 کالر ہیں، اس میں پہلا تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہے، اور پھر اس کے بعد ایک باپ نے یہ شکایت کی ہے کہ میری بیٹی رخصت جب ہوئی ہے میری بہن کے گھر ہی گئی ہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے بالکل اس کو ہمارے سے لا تعلق کر دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی کے حوالے سے غالباً انہوں نے سوال کیا ہے کہ میں نے کسی خطیب کے خطبے میں سنا ہے کہ ان کے ابا جی کو جنت نہیں ملے گی، تو ایسے تمام خطباء کو احتیاط کرنی چاہیے، وہ اپنی جنت کی فکر کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میں جن سلبوں اور جن پشتوں سے آیا ہوں وہ سارے کے سارے پاک سبحان ہیں۔ اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، تو ان کے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہوئے۔ اصل میں لوگوں کو مغالطہ یہ لگتا ہے، قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی لوگوں کو مغالطہ لگتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے آزر، ان کو اب کہا گیا ہے۔ اچھا، عربی میں اب کا استعمال چچا کے لیے بھی ہوتا ہے، تو اب وہ وہاں سے اردو میں ترجمہ پڑھنے والے اس کو پڑھ لیتے ہیں اور پڑھنے کے بعد پھر کہہ دیتے ہیں دیکھیں جی ان کے تو والد بت پرست تھے، یہ تھے وہ تھے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد اور آپ کی امہات و جدات میں سارے کے سارے شرک کی مصیبت سے لعنت سے پاک تھے، اس لیے کسی بھی نبی کے والد یا والدہ کے حوالے سے یہ قول نہیں کرنا چاہیے۔ جس نے کیا ہے اس کو اس طرح کا خطبے میں بیان نہیں کرنا چاہیے۔ میں حیران ہوں کہ ممبر پر بیٹھ کر اگر خطباء نے احترام نبوت کا درس نہیں دینا تو وہ ممبر پر پھر بیٹھتے کس لیے؟ اور اس کے ساتھ جو احتیاط کا دامن ہے وہ بھی ہمیں مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا چاہیے، اور غیر مصدقہ باتیں اور بھی ہے۔ اگر محققین کے ہاں کوئی تحقیق ہے تو ہر چیز عوام الناس کے سامنے بیان کرنے والی نہیں ہوتی۔ خاصاں دیگا لامہ آگے
جس خطاب سے انبیاء کی حرمت سلامت نہ رہے وہ خطاب دین نہیں پھیلا رہا، وہ خطاب فساد پھیلا رہا ہے، اور ایسے خطباء کو احتیاط کرنی چاہیے، حضور کے منبر کے تقدس کا خیال کرنا چاہیے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ سلام کرتے ہوئے اور ملتے ہوئے جو لوگوں کو اچھے طریقے سے نہیں ملتے، ڈاکٹر صاحب یہ جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا تحفہ سرکار نے دیا ہے، اگر ہم سلام سے شروع کریں اور اگلا بھی سلام کا جواب دے، اور کاش ہمیں اس کا مطلب بھی آتا ہو کہ بندہ اس کو دعا دے کے شروع کرتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر حوالے سے مجھ سے سلامت، اور وہ کہتا ہے آپ مجھ سے سلامت، اور دونوں جب دوسروں کو دعا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دونوں کو جنتی کر دیتا ہے۔ یہ جو لفظ سلام ہے، اگر اس کو سمجھ کر نبی پاک کی سنت سمجھ کر کے کیا جائے تو سب سے بہترین ادب سیکھنے والی۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ السلام علیکم کا جواب وعلیکم السلام ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ السلام علیکم، وہ بھی آگے سے کہتے ہیں السلام علیکم۔ ہاں جی، وہ بھی یہ بھی کہتے ہیں۔ اور دوسرا آج کل ایک اور چکر آ گیا ہے، زبان نہیں لاتے، سر ہلا دیتے ہیں۔ یہ سر ہلانا بیماری تو ہو سکتی ہے، سلام نہیں ہو سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا چاہیے، اور یہی سنت ہے۔ اور یہ اسلم صاحب نے ایک خطبہ حجۃ الوداع، اور اس میں جو دین کا ابلاغ، اس کی ذمہ داری، اور پھر بطور خاص ان کا جو فوکس تھا وہ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت اور پہرہ داری کے حوالے سے ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا؟ ڈاکٹر صاحب یہ بہت اہم سوال ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کو خود کو جاننا اور دوسروں تک پہنچانا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ مثلا جس طرح اللہ کو ایک مانے بغیر کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کا آخری نبی مانے بغیر بھی کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اچھا، ہم نے صرف یہ رکھا ہوا ہے کہ یار کوئی خطیب بیان کر دے گا، کوئی جمعہ پہ بیان کر دے گا۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، کم از کم یہ تو ماں اپنی گود میں بچے کو رکھتے ہوئے یہ سمجھائے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، اور ہر مسلمان کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ اس وقت اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ختم نبوت کے حوالے سے جو غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں وہ کثرت میں ہیں، ہر نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ گو مسلمان ختم نبوت کا محافظ اور پہرے دار بن جائے، اور اللہ کا آخری نبی حضور کو جانتے ہوئے کوئی لاکھوں دلیلیں دے، اسے کہے تیری دلیلیں جھوٹی ہیں۔ خاتم النبیین حضور کو اللہ نے فرمایا ہے، اس کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کی وجہ ہے خاتم النبیین کی تشریح جو میرے پاک نبی نے پھر خود کر دی ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اس کے بعد ہمیں کسی کسی چکر میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہر عورت اور مرد پر فرض ہے وہ اپنے بساط کے مطابق عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دے۔ عقیدہ ختم نبوت پر پہرا بھی دے، اور پہرا دینا محض نعرے کی حد تک نہ محدود رہے، بلکہ اس کے جو فنی مباحث ہیں اس سے بھی کسی نہ کسی حد تک آگاہی ہر مسلمان کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے علماء، خطباء اور محراب و ممبر ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ ایک سوال صرف مختصر اس کا جواب دے دیں۔ بڑا تلخ معاشرتی یہ رویہ ہے کہ شادی سے پہلے دو خاندان جب متعارف ہوتے ہیں تو اس وقت بہت خوش کن طرز عمل ہوتا ہے، جو ہی شادی ہوتی ہے تو بیٹی والوں کے لیے بالخصوص بڑے مسائل ہیں ہماری اس معاشرت میں۔ کوئی ہمیں ضرور اس پر مفتی صاحب ہماری رہنمائی فرمائیں تاکہ ہمارے گھروں کی زندگیاں آسودہ۔ بہو کو اس کے ماں باپ سے ملنے سے روکنا یہ ظلم اور زیادتی ہے، اللہ کے حکموں میں تجاوز کرنا ہے، مداخلت کرنا ہے، یہ سراسر گناہ ہے، ناجائز ہے، اور یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ تھوڑا سا ظرف بڑا کریں، جس طرح آپ اپنے بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتے، تصور کریں کوئی آپ کے بچوں کو آپ سے ملنے سے روک ڈالے تو آپ پر کیا گزرے گی۔ یوں ہی وہ کسی کی بیٹی ہے، ان کے ماں باپ بھی چاہتے ہیں ہماری بیٹی ہمارے پاس آئے، ہم اس کے پاس جائیں۔ اس طرح کی مداخلت کبھی نہ کریں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ صلہ رحمی سے روکنا، رشتوں کو توڑنا، حضور علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع الرحم، رحم کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ یعنی رشتہ دار کو رشتہ دار سے جو رشتہ ہے اس کو توڑنے والا، اس کو کاٹنے والا وہ جنت میں نہیں جا سکے۔ اور یہاں تو بیٹی کو ماں سے ملنے سے روکا۔ اور میں یہ بھی عرض کر دوں، جہاں صلہ رحمی کو کاٹا جاتا ہے، رشتے کو توڑا جاتا ہے، وہاں دو چیزوں کی قلت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے، زندگی سے سکون چین اٹھ جاتا ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اس بندے کی عمر بھی گھٹا دیتا ہے۔
جو رشتوں کو کاٹتا ہے، جو رشتوں کو کاٹتا ہے۔ اتنا بڑا ناظرین یہ گزارا بڑی اہم دنیا بات میں۔ ہے، آج ہم رزق کی تنگی کا بڑا شکوہ کرتے ہیں، تو بطور خاص یہ مفتی صاحب نے جو بات کی ہے کہ جب آپ رشتوں کو کاٹیں گے اور بطور خاص رحم کے رشتوں کو پامال کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری عمر اور تمہارے رزق سے برکت ختم کر دے گا۔ مفتی صاحب یہ آگے ایک تو ہم بات کر رہے ہیں سورہ مائدہ کی آیت 21 میں بریک سے قبل، اس کے کچھ ابھی شاید پہلو باقی بس ہوں۔ ایک حدیث اس پہ میں سنانا چاہوں گا، اور ایک بات حدیث پاک سنن نبی داؤد میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو اللہ نے اقتدار عطا کیا، اس نے کسی غریب کی حاجت پوری نہ کی، کسی کمزور کی ضرورت کو پورا نہ کیا، قیامت کے دن جب اس کو ضرورت پیش آئے گی تو اللہ رب العالمین اس کی ضرورت بھی پوری نہیں کرے گا۔ یہ حکمرانی جہاں پر دنیا میں ایک بڑی ٹھاٹھ کی بات ہے، شان و شوکت کی بات ہے کہ میں حکمران ہوں، وہیں یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ اس کے ایک ایک عمل کا اللہ کے حضور سوال۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز 2 سال 3 ماہ حکمرانی کی، حضرت عمر کے عہد کی یاد تازہ کی، عمر ثانی کہلائے۔ تاریخ میں حضرت عمر کے بعد ان جیسا حکمران ملتا نہیں ہے، لیکن یہ سب کرنے کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رات کو روز رویا کرتے تھے۔ آپ کی اہلیہ نے پوچھا کہ آپ روتے کیوں ہیں؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے میں یہ سوچ کر روتا ہوں کہ کل قیامت اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ اے عمر تو نے غریبوں، ضعیفوں، یتیموں، محتاجوں کے حق پورے کیے ہیں، تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں یہ سوچ کر روتا ہوں۔ اور ہمارے ہاں سب کچھ تہو بالا کر دیا جاتا ہے، انتقامی سیاست ہے، دوسرے کو ذلیل اور رسوا کرنے کی سیاست ہے، بد تہذیبی، زبان درازی، قوم کے اندر سے شائستگی کے خاتمے کی سیاست ہے۔ اور اس وقت جو ہمارے ملک میں حالت بنی ہوئی ہے، سیاستدانوں کی باہمی کشمکش کی وجہ سے قوم کے اندر سے ظرف، اعلیٰ ظرفی، برداشت اور تحمل ختم ہو گیا ہے۔ گلی کوچوں اور چراہوں میں ایک دوسرے کے دست و گریبان ہو چکے ہیں سیاسی کارکنان۔ میں سب سے درخواست کرتا ہوں آپ تحمل رکھیے، برداشت رکھیے۔ یہ حالات ایسے قوموں پر آتے رہتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ تعلق خراب نہ کریں، ایک دوسرے کی عزت کے ساتھ نہ کھیلیں، ایک دوسرے کو گالی گلوچ نہ کریں۔ یہ حالات گزر جائیں گے، لیکن آپ نے گلی محلوں میں رہنا ہے، اپنے باہمی تعلقات کو استوار رکھیں۔ اور جن کے لیے وہ لڑ رہے ہوتے ہیں کارکن، وہ خود تو وہاں ایک دوسرے کے ساتھ بڑے خوشگوار بیٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے معاملات میں، شادیوں میں، خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں ہوتی ہیں۔ مفتی صاحب ہمارے آج کے جو موضوعات ہیں سورہ مائدہ کی آیت 29 اور 30، حابیل اور قابیل کا سبق آموز قصہ اور اس میں حسد اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، اور حابیل کی قربانی کا شرف اور قابیل کی نظر کا نامنظور ہونا وغیرہ۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت حوا علیہ السلام، ان کے ہاں جو اولاد پیدا ہوتی تھی، اللہ کی قدرت، ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتے، تو پھر جو ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتے، اس کے بعد دوسرا بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے، تو جو ساتھ ساتھ پیدا ہوتے تھے ان سے نکاح نہیں ہوتا تھا، بلکہ جو پہلے پیدا ہوا ہے تو بعد مانے کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی ہے اس کا اس سے نکاح کر دیا جاتا، اور پہلی بیٹی کا بعد والے بیٹے سے نکاح کر دیا جاتا۔ ہوا یوں کہ قابیل کے ساتھ جو جناب آدم علیہ السلام کی بیٹی پیدا ہوئی وہ تھی خوبصورت زیادہ، اور جو حابیل کے ساتھ ہوئی وہ ان سے ذرا کم خوبصورت تھی۔ تو اب اصول کے مطابق جیسے چل رہا تھا تو قابیل نے انکار کر دیا، اس نے کہا نہیں، میرے ساتھ پیدا ہونے والی جو ہے وہ خوبصورت ہے اور میرا حق بنتا ہے میں اس سے شادی کروں، حابیل کا اس سے حق نہیں بنتا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ اللہ کا حکم ہے اس طرح، تمہارے لیے وہ حلال نہیں ہے، لیکن اس نے جناب آدم کی بھی پرواہ نہ کی، اس نے کہا کہ یہ آپ کی رائے ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اس طرح ہے کہ تم قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس سے اس بچی کا نکاح ہوگا۔ قربانی پیش کی گئی،
تو قربانی کا اس وقت طریقہ یہ تھا، آسمان سے آگ آتی تھی، جس کی قبول ہوتی تھی اس کی قربانی کو وہ لے جاتی، ختم کر دیتی، آگ لگ جاتی اسے، اور جس کی نہیں قبول ہوتی تھی اسے وہ چھوتی تک نہیں تھی۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ اب قابیل، پہلے تو اس نے پھڈا ڈالا ہوا تھا اس لیے کہ اس عورت اپنے ساتھ پیدا ہونے والی کو حسین سمجھ کر کے مجھ سے شادی ہو۔ اب دوسرا حسد اسے یہ ہو گیا کہ حابیل کی قربانی قبول ہوگی اور میری قربانی قبول نہیں ہوئی، تو اس نے بجائے اس کے کہ وہ اس سے باز آتا، اس نے حابیل کو کہا کہ میں اب تجھے قتل کروں گا۔ اچھا، اس سارے واقعے سے 2-3 باتیں بڑی خاص اہم ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ باپ کی نافرمانی بندے کو تباہی کے کنارے لے جاتی ہے۔ حضرت آدم نے روکا، حضرت آدم ان کے والد تھے، اللہ کے نبی بھی تھے، تو انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا بھی ارشاد گرامی ہے، جس بندے نے اپنی نظر کو حرام سے بھرا، اللہ اس کی نظر کو آگ کی، جہنم کی آگ سے بھرے گا۔ تو یہ عورت کے حسن میں کسی کا گرفتار ہو جانا، یہ بالکل اسے تباہ کر دیتا ہے، جس طرح کہ قابیل تباہ ہوا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کسی کو دیکھ کر اس سے حسد کرنا، حسد کا نقصان بالآخر حاسد کو ہی ہوتا ہے، محسود کو کچھ نہیں ہوتا۔ تو دیکھ، قابیل نے حسد کی وجہ سے حابیل کو قتل کیا، قابیل ذلیل و رسوا ہوا۔ اور حابیل نے یہ کہا کہ تو اگر مجھے قتل بھی کرنا چاہتا ہے، حالانکہ حابیل طاقت میں اس سے زیادہ تھے، طاقتور زیادہ تھے، نے کہا قتل بھی کرنا چاہتا ہے، میں تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، اس لیے کہ تو مجھے قتل کرے گا تو ڈبل گناہ تیرے اوپر ہوگا، میرے اوپر کوئی نہیں ہوگا۔ اس واقعے سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، پہلی بات اپنے بزرگوں کا ادب کرنا چاہیے، دوسری بات حسد نہیں کرنا چاہیے، اور تیسری بات حسن میں گرفتار ہو کر احکامات خداوندی کو پیٹ نہیں کرنی چاہیے۔ مفتی صاحب، 2 ہمارے عنوان باقی ہیں اور تقریباً 4 منٹ ہیں۔ ایک تو آیت 33 جو ہے فساد فی الارض، جی، ایک اس پہ، اور پھر دوسرا جو ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ تو مختصر دونوں چیزوں پر میں چاہوں گا ابتدائی آپ گفتگو کر دیں، اور وابتغوا الیہ الوسیلہ اس پر مفتی صاحب آپ کمنٹ کر دیں۔ یہ جو آیت مقدسہ ہے، آیت نمبر 33 سورہ مائدہ کی، اس میں بطور خاص فساد فی الارض، اللہ کی زمین میں فساد پھیلانے والے اور ڈاکوں، جو ڈاکہ زنی کرے، رہ زنی کرے، ان کی سزا کا ذکر ہے۔ لیکن میں ابتداً ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اسلام میں جو سزائیں ہیں، ان سزاؤں میں بڑی گہری حکمت ہے۔ حکمت کیا ہے؟ اسلام نے ایسی سزا رکھی ہے، چند لوگوں کو، مجرموں کو، ان کے جرم شرائط کے ساتھ ثابت ہونے پر وہ سزا دی جائے تو سوسائٹی سے جرم ہی ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، وہ حدیث پاک ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عدی بن حاتم تائی کے بیٹے کو فرمایا کہ ایک وقت آئے گا تمہاری عمر بڑی لمبی ہوگی، ہیرا یعنی شام سے ایک عورت مکہ آئے گی اور زیور سے لدی ہوئی، اور وہ امن سے آئے گی، اسے کسی ڈاکے کا، کسی رہ زنی کا، کسی کی طرف سے کوئی خوف، خطرہ اور ڈر نہیں ہوگا، ایسا امن ہوگا۔ اور یہ ہوا۔ حضرت عمر مدینے میں بیٹھے ہوتے تھے، آدھی دنیا پر حکومت تھی، کہیں کسی چوک میں، کسی گاؤں میں کہیں ایسا واقعہ پیش نہیں آتا تھا۔ اور عدی کہتے ہیں میں اس وقت کا انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، حضرت عدی نے دیکھا۔ تو آپ بتائیے، یہ اس وقت اسلامی سزاؤں کے نفاذ سے کس طرح پوری دنیا اسلام کے اندر امن، سکون، سلامتی تھی، کوئی کسی پر دست درازی نہ کرتا، زیادتی نہ کرتا، کسی کے امور میں مداخلت نہ کرتا۔ اب یہاں پر جو ڈاکے کی سزا ہے، پہلے میں ناظرین سے عرض کر دوں، میں آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، لیکن یہ سزا نافذ کرنے کا اختیار نہ میرے پاس ہے نہ آپ کے پاس ہے، یہ صرف قاضی اسلام کو، یعنی آپ کے ججز کو، عدالت کو اختیار ہے کہ وہ جرم کی نوعیت کے مطابق ریاست سزا دے گی، کوئی نہیں دے سکتا۔ کیا فرمایا؟ بے شک جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہوں اور ملک میں فساد پہنچاتے ہوں، ان کا بدلہ یہی ہے کہ ان کو گن گن کر قتل کیا جائے، یا انہیں پھانسی دی جائے، یا ان کے دائیں طرف کے ہاتھ اور بائیں پاؤں کو کاٹا جائے، یا انہیں زمین سے دور کر دیا جائے، یعنی ان کو قید میں ڈال دیا جائے۔ یہ دنیا میں ان کی رسوائی ہے، اور آخرت میں ان کے لیے
بہت بڑا عذاب ہے۔ مفتی اقبال چشتی صاحب، وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ اختیار کرنے کا جواز اور نیک بندوں کو وسیلہ بنانا، اس پر بہت سے اعتراضات بھی اٹھتے ہیں اور آتے ہیں۔ وسیلہ ہر وہ چیز ہے جس سے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، اور اس میں کوئی شک نہیں، نیک اعمال، صدقات و خیرات یہ بھی وسیلہ ہیں، اور اللہ کے محبوب بندے بھی وسیلہ ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس حوالے سے اعتراضات وغیرہ اس لیے بھی سمجھ میں نہیں آتے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلہ سکھایا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ ماجدہ کی قبر انور پر کھڑے ہو کر سرکار نے یہ دعا مانگی، اللہم اغفر لأمی فاطمہ بنت اسد ووسع علیہا مدخلہا بحق نبی کا والانبیاء الذین من قبلی۔ یا اللہ میری ماں فاطمہ بنت اسد کو بخش دے اور ان کی قبر کو وسعت عطا کر، تجھے تیرے نبی کا واسطہ اور مجھ سے پہلے والے نبیوں کا واسطہ۔ تو سرکار نے اپنا وسیلہ بھی دیا اور اس کے ساتھ پہلے والے نبیوں کا وسیلہ بھی دیا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک نابینا شخص حاضر ہوتا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے اسے دعا سکھائی، اور دعا یہ سکھائی کہ جا کر دعا مانگو کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں محمد عربی کریم علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرتا ہوں۔ تو انہوں نے وسیلے سے دعا مانگی اور اللہ نے انہیں آنکھیں دے دی۔ اور بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی قحط پڑ جاتا تو آپ یہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ ہم نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے، تو ہمیں بارش عطا فرماتا تھا، اب تجھے تیرے نبی کے چچا حضرت عباس کا وسیلہ دیتے ہیں، ہمیں بارش عطا فرما دے۔ تو یہ نہیں کہ وصال کے بعد حضرت عمر نے یہ کہا کہ ہم حضور کا وسیلہ نہیں مانگتے، وہ اصل میں بتانا چاہتے تھے کہ صرف نبی کی ذات تک وسیلہ محدود نہیں ہے، نبی کی نسبت اور نبی سے تعلق رکھنے والی شخصیات کا وسیلہ بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ تو جب میرے آقا خود اپنا وسیلہ دیں، نبیوں کا وسیلہ دیں، پھر امت کو وسیلہ سکھائیں، صحابہ وسیلے کی دعا کریں، تو اس پر بھی اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو اس کی خدمت میں اتنا ہی گزارش کروں گا کہ احادیث میں جو کام رسول سکھا دیں اسے کم از کم آپ سنت سمجھیں، اسے بدعت کہہ کر سنت کے ساتھ ظلم نہ کریں۔ چھوٹی سی گزارش اور کروں گا، اگر اعمال کا وسیلہ ڈاکٹر صاحب پیش کیا جا سکتا ہے، اس پر اختلاف نہیں کرتے، میری نماز ہے، میرا روزہ ہے، حج ہے، ان چیزوں کا وسیلہ پیش کر سکتا ہوں، حالانکہ ان کی مقبولیت کا مجھے یقین نہیں ہے، صرف امید ہے۔ اور جو اہل اللہ ہیں، انبیاء رسول بالخصوص اور اولیاء، وہ تو اللہ کے مقبول بندے ہیں، تو ان کا وجاہدوا فی سبیلہ، قرآن مجید نے کہا ہے کہ ہر صاحب ایمان کو یہ چاہیے کہ وہ زندگی کے آخری سانس تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے معاملے میں وہ کوشاں رہے۔ اور ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ کوئی کرامت ہو جائے اور پھر ہمیں بیٹھے بٹھائے دین کا فہم بھی مل جائے، اس کے لیے جو کوشش اور تگودو ہے وہ ہمیں نہ کرنی پڑے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ نے فرمایا تھا کہ اگر محض خواہش کی بنا پر لوگ عالم بنتے تو دنیا کے اندر کوئی جاہل نہ ہوتا، ہم صرف خواہش کرتے ہیں اور کوشش ہماری ساری دنیا کے امور کے لیے ہوتی ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے علم کو اور دین کو محنت اور کوشش میں رکھا ہے، اور ہم اس کو آسانی اور آسودگی میں ڈھونڈتے ہیں۔ اور اقبال نے بھی کہا تھا کہ دم عارف نسیم صبح دم ہے، اسی سے ریشائے معنی میں نم ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی دو قدم ہے۔ آج کے اہم اور قیمتی موضوعات پر بڑی گراں قدر گفتگو کی ہمارے اسکالرز نے، علامہ مفتی محمد فاروق القادری صاحب، علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب، میں ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آج کا قرآنی وظیفہ، اگر کوئی شخص کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہو اور وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 3 وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا 7 دن تک مسلسل 7700 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ اس کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی میں حمد کا نذرانہ ساجد علی ساجد۔ میرا عمل ہے سیاہ نامہ، مجھے خدا معاف کر دے، میں جانتا ہوں تو بخش دے گا، مجھے خدایا
کیا کرے گا، کریم ہے تو کرم ہی فرما، سوال کیسا جواب کیسا، مجھے خدایا معاف کر دے، پہاڑ جیسی میری خطائیں مگر بہت ہے تیری عطائیں، معاف کرنا شعار تیرا، مجھے خدایا معاف کر دے، نہ دیکھ لغزش نہ دیکھ بخشش، نہ دیکھ لغزش تو دیکھ بخشش، کرم کی بارش کی کر نوازش، میں آب بخشش کا ہوں پیاسا، مجھے خدایا معاف کر دے، اندھیرے شب کے کیے ہیں رسوا، اجال دل کے کیے ہیں گہنا، سراپ جرموں خطا ہوں مولا، مجھے خدایا معاف کر دے، یہ ہاتھ باندھے یہ سر جھکائے، کھڑا اجاگر در حرم پر، نوید بخشش کا دے اشارہ، مجھے خدایا معاف کر دے، میں جانتا ہوں تو بخش دے گا، مجھے خدایا معاف کر